In the name of Allah, I am Mohammed Shabbat, teacher, Government High School, Shanu. I am going to deliver social science lecture for class 6. Dear students, you know that we are reading the third book of this social study subject, that is our past. And we have read the first chapter. Today we are going to, we are reading chapter number 2, that is from hunting, gathering to growing food. جو یہ نومیڈز لوگ تھے پہل ایک چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہلے 1000 سال پہلے کیسی زندگی بسر کرتے تھے، وہ کس طرح اپنا کھانا تیار کرتے تھے، کھانا کیا کھا رہے تھے، ان کے کپڑے کیا، رہن سہن ان کا کیا تھا. پھر ہم اب دوسرے چیپٹر میں یہ اب پڑھنے جا رہے ہیں فرام ہنٹنگ، یہ شکار کر رہے تھے، گیدرنگ جمع پھال کر رہے تھے جنگلوں سے اور ٹو گروئنگ فوڈ، کس طرح سے انہوں نے فوڈ گروئنگ کرنا سیکھا. فرام ہنٹنگ، گیدرنگ اینڈ گروئنگ ٹو گروئنگ فوڈ، کس طرح سے انہوں نے سیکھا. ہم نے تو پہلے میں پڑھ لیا ایک لیکچر میں، ہم نے میں نے آپ کو یہ پڑھایا بھی اور اس پہ ایک لیکچر بھی دیا کہ یہ جنگلی جانوروں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے شکار کی وجہ سے. جب ایک جنگل میں جنگلی جانور ختم ہو جاتے تھے یا وہاں اس جنگل میں پھل ختم ہو جاتے تھے تو یہ پھل کی یعنی خوراک کے لیے، خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی تھی. خوراک کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ اپنا سفر جاری رکھتی تھی. نمبر 1. نمبر 2، وہاں پہ میں نے 4 ریزنز بھی لکھائے. دوسری ہے پانی کی تلاش میں. جب کہیں پہ وہاں پہ جہاں پہ یہ رہتے تھے 2 قسم کے دریا ہوتے تھے، ایک سیزنل ہوتا تھا اور دوسرا پیرینیل ہوتا تھا. پیرینیل ریور وہ ہوتا ہے جو سالہ سال چلتا رہتا ہے، اور سیزنل وہ ہوتا ہے جو صرف بارش کے موسموں میں چلتے رہتے ہیں. دریا یا پانڈ یا جو کچھ وہ خشک ہو جاتے تھے تو یہ دوسری جگہوں کا رخ کرتے تھے پانی کی تلاش میں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے آج، ہاؤ ڈو وی نو اباؤٹ دیز پیپل، ہمیں کیسے معلوم پڑا چلا کہ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے، ان کا کھانا کیا تھا، کس طرح کے اوزار ہتھیار استعمال کرتے تھے. اس میں تھوڑی بہت آپ اپنی کتاب بھی دیکھ لیجئے، پیج نمبر 12 پہ ہے ہاؤ ڈو وی نو اباؤٹ دیز پیپل. آرچیولوجسٹ کہتے ہیں ماہر آثار قدیمہ. آرچیولوجسٹ پیپل ہو ڈگ دا لینڈ. یہ آرکیولوجسٹس ماہر آثار قدیمہ یہ زمین کھودتے ہیں اور زمین سے خاص جگہوں پہ زمین کھودتے ہیں. زمین سے کچھ چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے ہوتے ہیں حاصل، یا پتھروں پہ کچھ لکھائی ان کو حاصل ہوتی ہے. پھر یہ میوزیم میں رکھتے ہیں. کس چیز سے، کس وجہ سے، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ان کو آبزرو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاں قدیم زمانے میں، پرانے زمانے میں لوگ کن چیزوں، ان کے اوزار کیا تھے، ان کے ہتھیار کیا تھے. اس طرح سے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہوتا ہے how do we know about these people. Archaeologists have found some of the things hunter gatherers made and used. کون سی چیزیں انہوں نے استعمال کی، یہ آرکیولوجسٹ نے وہ پائی. It is likely that people made and used tools of stone, wood and bone. 3 قسم کی چیزیں یہ استعمال کرتے تھے، wood, stone and bone. Things made up of wood, things made up of stone and things made up of bone. یہ 3 چیزیں یہ قدیم انسان، پرانے زمانے کے لوگ استعمال کرتے تھے. کبھی ان کو چاقو ضرورت پڑتا تھا تو وہ پہلے یا سٹون کی ہوتی تھی یا بون کی ہوتی تھی، جس کے ذریعے سے یہ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے، یا اس ووڈ سے بھی وہ جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے. Of which stone tools have survived best. کیونکہ یہ کیوں ان چیزوں کا استعمال کرتے تھے، ان سٹون اور بون کا، ان چیزوں کے اوزاروں کا یہ کیوں استعمال کرتے تھے؟ کیونکہ یہ بہت دیر تک قائم رہ سکتی تھی، دیر بعد زندگی ان چیزوں کی تھی، سٹون کی اور بون کی. یہ زمین میں کہیں پہ چھپا دیتے تھے یہ چیزیں اور بہت دیر کے بعد نکالتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ چیزیں ضائع نہیں ہونے والی ہیں، نہ سٹون اس زمین میں ضائع ہوگی اور نہ بون یہ زمین میں ضائع ہو جائے گی.
some of these stone tools were used to cut metal, meat and bone. ان یہ چیزیں ان کو یہ کبھی کبھی اس میٹ کے کاٹنے میں ضرورت پڑتی تھی، اور کبھی کبھی یہ چیزیں ان کو سکریپ بارک یعنی درخت سے جب درخت کی چھالیں جب ان کو درخت کی چھالیں اٹھانی پڑتی تھی یا درخت کی ٹہنیاں کاٹنی پڑتی تھی تو یہ بالکل یہ چیزیں استعمال کرتے تھے، اس سٹون کی بنی ہوئی چاقو کی یا بون سے بنی ہوئی اس اوزار کا استعمال کرتے تھے۔ Some may have been attached to handles of bone or wood. اگر آج بھی ہم دیکھیں گے اپنے گھروں میں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کچن میں ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں براس سے ہینڈل جو ہوتا ہے وہ براس کا بنا ہوا ہوتا ہے یا کسی ربڑ کا بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہم ہیٹ محسوس نہ کریں اور ہم ہیٹ سے دور رہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی ان اپنے ہتھیاروں میں کبھی سٹون کا بناتے تھے چاقو تو اس میں پیچھے کی طرف اس کا ہینڈل ووڈ کا لگا دیتے تھے، یا اس بون کا بناتے تھے چاقو یا اور کئی ہتھیار تو اس کا ووڈ اس ہینڈل ووڈ اس کا لگا دیتے تھے۔ اور دوسری چیزیں یہ کیا بناتے تھے؟ سپیئرز اور ایروز، تاکہ جنگلی جانوروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ پچھلے زمانے میں یہ لوگ جو تھے یہ قدیم انسان یہ کن چیزوں کا استعمال کرتے تھے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اور اس پہ ایک لیکچر اور دے دیں گے اور مزید اس بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ خدا حافظ، والسلام۔